أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والمجد والثناء رب الآخرة والأولى. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدهم وأفضلهم الصادق المصدق مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في كتابه الحميد وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہادت رئیس مذہب حقہ مذہب جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ تمام علماء فضلاء محبین عاشقین موالین وابستگان اور تمام متعلقین بیت حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس عظیم مصیبت کا سلوہ اور تعزیت مالک خلق و امر صاحب بد و ختم سید و سردار امامنا المختار حجت ابن الحسن المنتظر المہدی صلوات اللہ وسلامہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام مات مجہول القدر. حقیقتاً امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے نہیں پہچانا. جو معرفت ہے وہ ظاہری معرفت ہے، واقعی اور حقیقی معرفت واقعاً اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ از بعد عدم الامکان، وہ معرفت واقعیہ، معرفت نورانیہ، معرفت حق حقیقیہ خوب شاید وہ نصیب اوحدی من البشر ہو جائے، اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن جو حق معرفت امام علیہ السلام تھا وہ نہ اس صدی میں ادا ہوا نہ اس صدی میں ادا ہوا. آپ دیکھیں کہ اگر کتب علماء اہل سنت پہ آپ نظر ڈالیں تو سب نے اعترافات کا ایک انبار لگایا ہوا ہے.
نہ وقت ہے کہ میں ان اعترافات کو عرض کروں. اگر آپ ان کو پڑھیے گا تو، اور یقیناً آپ نے پڑھا ہے اور مجھ سے بہتر پڑھا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عجیب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے عجوبہ بن کے حاضر ہوئے تھے. حیثمی مکی جب امام کا نام لیتا ہے تو یہ کہتا ہے جعفر وما ادراک ما جعفر، جعفر وما ادراک ما جعفر، جعفر الذی ملع علمہ فی الدنیا کلہا. جعفر اس عظیم شخص کا نام ہے کہ جس کا علم پوری دنیا میں بھرا پڑا ہے. عزیزو، یہ محدث ہے. اہل سنت کے ہاں علماء رجال بقول فارسہ مجگیر بہت ہیں. ملع علمہ فی الدنیا کہہ کہ احمد ابن حنبل کے کنارے سے کوئی نہیں گزر سکتا. یحییٰ ابن معین سب سے بدتمیز رجالی ہے، سیدھے کہتا لا یساوی فلسن. اس آدمی کی چونی ویلو نہیں ہے جس کے بارے میں اس کو پسند. لیکن جب یحییٰ ابن معین امام علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور امام کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے واللہ حذبر ابن حذبر ھذا الشبل من ذاک الاسد. یہ وہی بزرگ ہے جو بزرگوں کی اولاد ہے، یہ وہی شیر ہے جو اسد اللہ کردگار کا بیٹا ہے. امام علیہ السلام کو ان عظمتوں سے یاد کرتے ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جو کتابیں معتمد ہیں اہل سنت کی، اس میں سے امام کا نام خالی ہے. آپ سوچیں نا کہ جتنے بھی علماء ہیں محدث، اس زمانے کے جتنے بھی رجالین ہیں محدثین ہیں، وہ سب در امام جعفر صادق پہ حاضر ہیں. فخر الدین رازی جو آدھا صوفی ہے اور آدھا فلسفی ہے. فخر الدین رازی آدھے صوفی ہیں آدھے فلسفی ہیں اور حقیقت میں امام المشککین ہیں. اور بقول خدا رحمت کرے آغا تبریزی کے کہ فخر میں سے فے ہٹا لو، حقیقت فخر رازی واضح ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فخر رازی آدھا صوفی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہی فخر رازی ہے کہ جس نے شروحات بر کتب فلاسفہ لکھی ہیں. یہی فخر رازی ہے کہ جس نے تفسیر بھی لکھی ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ قادریہ و سلسلہ بستام و سلسلہ ابو الحسن خرقانی کی بھی مدح و تمجید کرتا ہے. اس نے ایک جملہ کہا ہے، وہ آپ کے حوالے ہے. کہتا ہے ما اقول فی جعفر ابن محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یہ اضافہ میرا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. میں کیا کہوں جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں؟ جعفر صادق الذی ملع علمہ فی کل وعاء یستطیع. جعفر صادق کا علم اتنا بدیہی ہو گیا تھا کہ چاہے جانے میں یا انجانے میں جسے بھی علم کا شوق ہوتا تھا جعفر صادق کے دریا سے سیراب ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ با یزید بستامی اہل علم ہے آپ، اس لیے کہ میں ان سلسلوں کو تو مانتا نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ بھی ایک بہت بڑا درد ہے کہ دفتر امام جعفر صادق علیہ السلام، حوضہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس کے بعد علم جو پڑھایا جائے
سائن الدین ترکے کا پڑھایا جائے، علم پڑھایا جائے ابی حمزہ فناری کا پڑھایا جائے، علم پڑھایا جائے صدر الدین قونوی کا پڑھایا جائے، علم پڑھایا جائے محی الدین سنی تائی کا پڑھایا جائے، علم جو پڑھایا جائے فارابی کا پڑھایا جائے، علم جو پڑھایا جائے سہروردی کا پڑھایا جائے۔ اور عزیزو، بڑے جسارت سے اور معذرت سے عرض کر رہا ہوں، یقین نہیں آتا تو حوضے کے حجروں میں جھانک کے دیکھ لو، نہج البلاغہ کا درس نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ کا درس نہیں ہے، امام جعفر صادق کی احادیث کا درس نہیں ہے، اصول کافی کا درس نہیں ہے، من لا یحضر الفقی کا درس نہیں ہے، منظومہ کے 10 درس، اسفار کے 20 درس، اور اس طریقے سے جعفر صادق علیہ السلام کے علوم میں ان علوم کو ملا دیا گیا ہے۔ جبکہ امام محمد باقر نے پہلے دن کہہ دیا تھا، کلو ما لم یخرج من بیتنا ھذا فہو باطل، جو اس ڈیوڑھی سے نکلے وہ علم ہے، اس کے علاوہ سب جہل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس کے باوجود فخر الدین رازی با یزید بسطامی کی شروحات آپ دیکھیں، ان کے بارے میں تعریفیں آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ بایزید بسطامی اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ جب بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے ان کی طرف سے یہ ادعا کیا کہ قال شیخنا و نعم ما قال سبحانی ما اعظم شانی۔ یہ بایزید بسطامی کہتا ہے سبحانی، وہی منصور ہے ما بین جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر خداوند عالم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس قوم کا خدا ستو تھا وہ جبے ہی میں رہ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو اب بایزید بسطامی کے عظمت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، شیخ الفقہاء، اوصل الواصلین، افضل التابعین وغیرہ وغیرہ، اور جتنے بھی سلسلے ختم ہوتے ہیں، ابن عربی، ابو مدین محمدی، اور اس سے متعلق جتنے بھی سلسلے ختم ہوتے ہیں وہ اپنے کو جوڑتے ہیں بایزید بسطامی سے۔ فخر الدین کہتا ہے ما اقول فی جعفر، میں جعفر صادق کے بارے میں کیا کہوں، بایزید بسطامی ما جلالتہ فی القوم کان سقان لدار جعفر ابن محمد۔ اپنی تمام عظمتوں کے باوجود بایزید بسطامی جعفر صادق کے دروازے پہ مشکیزہ بھر کے پانی پلاتا تھا۔ میں کہوں گا امت کا عارف در جعفر صادق کا سقا ہے۔ صلوات بر محمد آل لہذا حضرت واقعاً آپ کی قدر نہیں پہچانی گئی۔ اس کے باوجود بخاری، اچھا محمد ابن اسماعیل بخاری کہتے ہیں نا کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، اچھی کتاب ہے، کہ جزاء و اعداء امام ابی عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دشمنوں کی سزا اسی دنیا میں۔ تو اس میں سب لکھا گیا، لیکن یہ بھی میں بعنوان حاشیہ عرض کر رہا ہوں، یہ چیز نہیں ہے۔ بخاری اس وقت اہل سنت کے سب سے بڑے عالم ہے اور مرجع فی الکتاب ہے یا نہیں؟ جب کسی سنی سے پوچھے بخاری تو کہتا ہے من کان فی بیتہ کأنہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں بخاری ایسے رسول خدا اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انی وضعتها علی سقف البیت ونظرت للہ، میں نے اس کو اللہ کے گھر کی چھت پہ رکھ دیا اور خدا سے کہا اگر اس میں ایک جملہ بھی باطل ہو تو مٹا دے۔ یہ بخاری صاحب ہے، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بعد از قرآن اصح الکتب البخاری، اور اگر اس کتاب
کہ ستونوں پہ نظر ڈالا جائے تو دو چار کو چھوڑ کر جتنے ہیں سب کردار کے فقیر ہیں۔ ابن شخیر بدھ بیچنے والے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہو لا یصح منہ الطلاق، اسے طلاق نہیں دینا آتا، یہ خلافت کیا کرے گا۔ عائشہ جس کے رسول اللہ نے فرمایا یا عائشہ تطوبی وقد زغت کے قلب کے و اعترا کے شیطانوں کے، عائشہ دل تو تیرا ٹیڑھا تھا ہی، اب شیطان بھی تجھ پہ سوار ہو گیا ہے۔ سوچئے کہ قوم کا مرجع وہ ہے جس پہ شیطان سواری کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ عمر ابن حطان راویان بخاری، عمر ابن حطان یہ کون ہے صاحب؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابن ملجم کی شان میں قصیدہ لکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ من عافا وعاما عن الہدا املا ورکنا الی القضا، جو ہدایتوں سے دور ہوگا وہ نجاستوں کی طرف رغبت۔ سلموں نے شعر کہا ہے کہ یا لضربۃ من تقی ما اراد بہا، اس متقی کی ضربت کا کیا کہنا کہ جس کا قصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ اس وقت کے سنی عالم نے اس کا جواب دیا یا لضربۃ من شقی ما اراد بہا الا للدین حدم ارکانا، مگر یہ کہ دین کے ارکان کو گرانی۔ یہ راویان بخاری ہیں، ایک دو جملے زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا۔ اور راویان بخاری میں کون ہے؟ میں نے شمار کیا کم سے کم 10 فیہم مجلود للشرب والزنا، 10 ایسے ہیں کہ جن کو شراب پینے کے لیے یا زنا کے لیے کوڑا مارا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بازارو کتاب ہے تو بازارو ہی محدثین اس میں ہوں گے۔ اور یہی بخاری سے کسی نے پوچھا یا ابا اسماعیل یا ابا عبداللہ الا تروی حدیثا من جعفر ابن محمد، جعفر صادق سے روایت نہیں نقل کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں اِنَّا فِي قَلْبِي وَنَفْسِي لِجَعْفَرْ مِنْهُ شَيْئًا، میرے دل میں جعفر کے تئیں جگہ نہیں ہے، کینہ ہے۔ عزیزو یہ کینہ نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہے کہ من ابغضنی ہوا ولد الحرام۔ اور بخاری کے بارے میں آج سید سبتین کا فیصلہ لا یتعطا من الحرام الا الحرام۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ عمر بن حطان سے محبت ولید ابن عقبہ، صفاق و حتاق و عصیم و لکع و لا حول ولا قوت الا باللہ، ان سے محبت، ابو سفیان سے محبت، معاویہ سے محبت، عمر عاص سے نقل روایت ہے، جریر المطعمے سے نقل روایت۔ جب امام کی باری آئے تو کہتے نہیں بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اچھا یہی بخاری ہے تو اب ان کو جزا کیسی ملی؟ کہتے ہیں یہ آئے نیشاپور کے بہت سے نام ہیں، بیحق اور نیشاپور ہو، تو نیشاپور آئے۔ اس زمانے میں سنیوں میں جو سب سے زیادہ بحث چلی تھی وہ قدم قرآن یا خلق قرآن، قرآن قدیم ہے یا قرآن مخلوق ہے، یعنی اللہ کا کلام فعل خدا ہے۔ اچھا کچھ شیعوں کو بھی ذرا سا بعض وقت ہمارے شیعہ حضرات سنیوں کے ساتھ کاندھا ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کہتے ہیں آل محمد کے علاوہ کسی اور
سے تفسیر نہ لو تو پھر ہم تفسیر سیکھیں گے کیسے؟ میں نے کہا 100 سال نہ سیکھو بہتر ہے۔ سرما نہیں ہے تو زہر لگاؤ گے آنکھ میں؟ آب طاہر نہیں ہے تو غلاظت پیئیں گے ہم؟ تو عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا نظریہ درست کریں۔ اہل بیت نے اپنی احادیث میں راہ ورود و خروج قرآن بیان کیا ہے۔ تحقیق کرتے جائیں گے، راہ واضح ہوتی جائے گی۔ ہمارے حوزے کی مشکل یہ ہے کہ بچہ مدرسے میں آتا ہے تو جب اسے ادبیات کی کتاب پکڑائی جاتی ہے تو پہلے بدتمیزی سکھائی جاتی ہے، یا زبیات القاء، صدق الحبیب وغیرہ وغیرہ۔ کاش ان نجس ادبیات کے بجائے اہل بیت طاہرین کی حدیث کو مثال میں رکھا جاتا اور یہ پیش کیا جاتا۔ قانون وہ نہیں ہے جو بصری بیان کرے گا، کوفی بیان کرے گا، قانون وہ ہے جو جعفر محمد صادق کریں گے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں، ادبیات کا دور ختم ہوا، اصول پڑھا دیا گیا، فقہ پڑھا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد حدیث کا دور کہاں گیا؟ قرآن جنبی ہے، سنیں حوزہ بہت ترقی، کہاں ترقی کر رہا ہے میاں؟ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ جنبی، حدیث جنبی ہے، قرآن جنبی ہے، نہج البلاغہ جنبی ہے، یعنی سار الفرع اصل و سارت الاصل فرع۔ فرع اصل ہو گئی، اصل فرع ہو گئی۔ اب کہاں موقع ملتا ہے کہ ایک دورہ کامل اصول کافی کا کرے؟ کہاں فرصت ملتی ہے ایک دورہ من لا یحضر الفقیہ کا کامل کرے؟ کہاں فرصت ملتی ہے ایک دورہ کامل بحار الانوار کا کرے؟ کہاں فرصت ملتی ہے ایک دورہ کامل احتجاج طبرسی کا کرے؟ کہاں فرصت ملتی ہے کہ انسان احادیث مرحوم شیخ صدوق کو سیکھے، سلسلہ قمیوں کو جانے، سلسلہ بغدادیان کا جانے؟ کہاں موقع ملتا ہے الفہرست توسی کی نظر ڈالے کہ ایک ایک صحابی کے پاس 200 300 کتابیں موجود تھی ائمہ کی طرف سے؟ عزیزوں، حوزے میں اہل بیت کے نام پر کھلواڑ ہو رہا ہے، سب پڑھایا جا رہا ہے جز اہل بیت کے۔ کاش اہل بیت کی حدیثوں کا دور ہوتا تو قرآن بھی آتا، احتجاج بھی آتی، ادبیات بھی آتا، حلال بھی سیکھتے، حرام بھی جانتے۔ ایک درود پڑھتے محمد آل محمد، ایک اور صلوات پڑھتے محمد آل۔ ایک اور صلوات برائے سلامتی امام زمان اجل اللہ تعالی۔ واقعاً ظلم ہو رہا ہے حوزات میں۔ ایک کتاب ہے علماء کی نظر سے گزری ہوگی، نصوص التدریس، قدیم نجف کی، جیسے آج مقدمات ہے ہمارے ہاں۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں کہتا اگر ایک طالب علم 3 سال تک اس کتاب کو پڑھ لے تو تقریباً ہر علم میں محققین علم کی کتاب موجود ہے اس میں، مثل مرحوم شیخ صدوق، مثل مرحوم شیخ عبدالصمد عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ، مثل سید مرتضیٰ، سید رضی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہماری مشکل یہ ہے میرے دوستوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب اہل علم ہیں، کہ جب احادیث سے ہم دور ہیں اور بیماری ہماری کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اساتذہ سے انسان سیکھتا ہے۔ امام صادق فرمود از آسمان بر تو نازل شده اسنادت کجاست؟ اس مقدار میں مرسل خوانی ہم نے کی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم نہ روات کو جانتے ہیں، نہ اصحاب ائمہ کو جانتے ہیں، نہ زمان اصحاب ائمہ کو جانتے ہیں۔ صرف ہم کو مقصد ہے کاہے سے کہ امام نے کیا فرمایا۔ لیکن عزیزوں، اگر ہم تک یہ دین پہنچا ہے تو ابن ابی عمیر جیسی قربانیوں سے پہنچا ہے۔
دین اگر پہنچا ہے تو معلّہ ابن خنیس کی قربانیوں سے پہنچا ہے، دین اگر پہنچا ہے تو محمد ابن مسلم کی محنتوں سے پہنچا ہے، دین اگر پہنچا ہے ابو بصیر کی مشقتوں سے پہنچا ہے، زرارہ کی مشقتوں سے پہنچا ہے۔ لہٰذا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام 7ویں تکبیر ہے یا 6ٹھی تکبیر ہے، تو جب فیصلہ کر لیں تو کم سے کم ایک بار ذہن میں تشکر کریں زرارہ کا، محمد ابن مسلم کا، ابن کثیر کا، مومن ابی طاق کا، ابان ابن تغلب کا، کہ انہوں نے اولاد کو بھلا دیا، مال کو بھلا دیا، مصلحتوں کو چھوڑ دیا، اور سائے کے جیسے امام جعفر صادق کے ساتھ پھرتے رہے، صرف اس لیے کہ دین ہم تک پہنچے۔ جب ہم تک دین انہوں نے پہنچایا ہے تو ان وسیلوں کو یاد رکھنا امانت ہے، اور امانت کا تقاضا شکریہ بھی ہے، احترام بھی ہے۔ تو عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام مجامع اہل سنت کے اندر بخاری جیسے لوگ امام سے روایت نہیں کرتے۔ جب یہ اصحاب کے درمیان سلسلہ آتا ہے تو آپ دیکھیں معرفت یقیناً بہت ہے۔ منصور ابن حازم امام کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد پرسہ پیش کرتے ہیں شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور کہتے جملہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن رسول اللہ، آج ہم نے ایسی عظیم شخصیت کھو دی کہ جس نے ما رأى رسول اللہ قط، جنہوں نے ہرگز رسول خدا کو، لطف آئے گا اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے، یہ اصحاب کی معرفت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ امام علیہ السلام کہ حقیقت تک ابھی تک پہنچنے میں بڑی مشکل ہے۔ کہتے ما رأى رسول اللہ قط، ہرگز رسول خدا کو امام محمد باقر نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس دنیا میں آئے تو اس وقت تقریباً 56 یا 55 ہجری تھی، اور حضور کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 43-44 سال ہو گئے تھے۔ ما رسول اللہ قط وما سمع منہ قط، اور ہرگز رسول خدا سے انہوں نے سنا نہیں۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام آ کے مجمع میں بیٹھ کے کہتے تھے حدثنی رسول اللہ، کیا کہتے تھے؟ حدثنی، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا ہے۔ کبھی کہتے رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے۔ پورے مدینے میں چاہے جتنا بھی نمبر 1 کا ناصبی ہو، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا نہ آپ نے دیکھا نہ آپ نے سنا۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا ہے، رسول خدا نے مجھ سے فرمایا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ہیبت علمی ہے حضرت باقر اس قدر تھی کہ اشکال کا بھی یارہ نہیں تھا کسی کے سامنے، اور حضرت باقر کی صداقت اس حد تک تھی کہ جو کہا لوگوں نے مان لیا۔ عزیزو، یہ تھی معرفت منصور ابن حازم اور امثال منصور ابن حازم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے سر جھکایا، فتأمل علیہ السلام، تھوڑی دیر تک تأمل کرتے رہے، ثم رفع راسہ، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھایا، فرمایا حدثنی اللہ۔ ضائع نہ کریں، حدثنی اللہ۔ منصور ابن حازم، تم روایت کے چکر میں پڑے ہو، میں مقام مشاہدہ میں کھڑا ہوں۔ تم روایت میں گرفتار ہو، میں مقام مشاہدہ میں کھڑا ہوں۔ اور عزیز دنیا میں جتنے بھی عرفاء پیدا ہوئے ہیں، البتہ یہ عربی زبان کے فضولات ہیں، عارف نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلى۔ کہے کہ عارف ہیں، عرفان کے لیے، معرفت کے لیے
شہر علم تک پہنچنا ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ دوسرے فمن اراد العلم والحکمت فلیاتها من بابها۔ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اس حدیث کی سنگینی جب ابن تیمیہ نے محسوس کی تو قلم سے لکھ بیٹھا کہ اگر اس حدیث کو مان لیں ہم تو اس کا مطلب ہے سارے مذہب باطل ہیں۔ کیوں باطل ہیں؟ اس لیے کہ تنہا راہ خروج و ورود معارف باب مدینہ ہے، وہ علی ہیں۔ اگر علی سے نہیں لیا تو دین نہیں ہے، وثنیت ہے، بت پرستی ہے، بے دینی ہے، جہالت ہے، شیطان پرستی ہے، رضالت ہے، کثافت ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے کس سے لیا؟ عائشہ سے لیا، حفصہ سے لیا، ابو ہریرہ سے لیا، ابن شخیر سے لیا، عبداللہ ابن عمر سے لیا۔ یہ باب مدینہ تو کیا خلائے مدینہ بھی نہیں بن سکتے۔ صلوات بر محمد سنی سمجھدار تھا، وہابی سمجھدار تھا، تو اس نے فوراً حدیث میں کہا یہ حدیث سرے سے باطل ہے، تواتر نہیں ہے۔ سب سے پہلا لقمہ جو دیا ہمارے دیار کے مفتی محدث دہلوی، میں کہتا ہوں محدث دہلوی، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم ایک صلوات قاعدے سے پڑھے زندہ دلی سے۔ محدث حدیث کہاں ہے تمہارے پاس؟ ما عندکم الا نقلیات الخالات والامات والجدات، کہاں ہے حدیث؟ اور حدیث آپ اہل علم ہیں، میں یہ دعویٰ اہل سنت میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تم بتاؤ تمہارے پاس حدیث کہاں سے آئی ہے؟ ابو بکر نے اپنی خلافت میں 500 حدیث بٹیا سے چراغ منگا کے جلا دی۔ یا بنیہ عصر جی جلدی سے چراغ جلاؤ، بچی جلدی سے چراغ جلا کے لے آئی۔ اب تاریخ میں تو بچی لکھا ہے، وہ بات الگ ہے کہ ابن سعد نے واقدی نے لکھا ہے 27 سال کی تھی، وقد استلہا من ابن جدعان، چھین کے لے آئے تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لے آئیں، اب انہوں نے ایک ایک پیپر جلانا شروع کیا۔ اب بیٹی پریشان کہ کیا جلا رہے ہیں؟ اچھا میں یہاں حدیثوں میں استنباط بھی کرتا ہوں، اگر پڑھی لکھی ہوتی تو خود ہی سمجھ جاتی کہ حدیث جلا رہے ہیں۔ بھائی میں اگر بیٹھ کے اپنا مکتوب جلاؤں، میری بیٹی آئے کہ بابا کیا جلا رہے، تو کو بیٹا اندھی ہو، جو لکھا ہے وہ جلا رہا ہوں۔ تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا لکھا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو دنیا میں ہوتا ہی ہے کہ موسیٰ فی الصحراء والفرعون فی القصرہ، موسیٰ صحرا کی خاک چھانتے ہیں، فرعون قصر میں ہے، تو اسے نہ گھبرائیے۔ تو اب 500 حدیثیں جلا دی۔ بیٹی نے کہا بابا کیا ہے؟ کہا یہ 500 حدیثیں تھی جو میں نے رسول اللہ سے لکھی تھی، اور میں نے اس کو جلا دیا تاکہ اس کے بعد کوئی حدیث نہ لکھے اور نہ حدیث بیان کرے۔ حضرت خلیفہ اول کے دور سے خلیفہ عمر کے زمانے تک معاملہ بالکل خطرناک تھا۔ ابو ہریرہ جو حدیث کی فیکٹری تھے، وہ یہ کہتے تھے وَإِنْدِي جَرَّةٌ لَوْلَا خِفْتُ مِنْ عُمَرْ لَأَخْرَجْتُ أَحَادِيثًا، میرے پاس ایک ایسا تھیلا ہے کہ اگر عمر کا ڈنڈا نہ ہوتا تو نکالتا۔ وہ بھی ڈرتا تھا
عزیزو یہ سلسلہ چلتا رہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت تک 125 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 99 سے لے کر 125 تک لکھا ہے. تو عزیزو کم سے کم سن 11 ہجری سے لے کر 99 تک 70 سے 80 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ہر 25 سال میں ایک نسل گزرتی ہے. اگر 90 سال کا فاصلہ ہے تو 3 نسلیں گزر گئی. یعنی میں گزرا، میرا بیٹا گزرا، میرے بیٹے کے بعد میرے پوتے کا زمان آ گیا. اب اگر میرے پوتے پوتیوں سے پوچھو سبتین کیا کھاتے تھے، سبتین کیا پیتے تھے، سبتین کی شکل کیسی تھی، سبتین کیا پہنتے تھے، تو وہ بتا نہیں سکتے. اسی لیے فیصلہ نہ ہو سکا. یہاں رکھیں، یہاں رکھیں. اس لیے 80 سال بعد جاگے ہو سنت رسول لینے کے لیے، لیکن تم سو رہے تھے، وہ جاگ رہا تھا. جنازہ نہیں چھوڑا، سنت نہیں چھوڑی، دین نہیں چھوڑا. ہاں، خلافت کو ٹھوکر مار دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد تو جنہوں نے حدیث جلال کے بعد حدیث کہاں سے آئے گی؟ تو وہ اپنے کو محدث کہتے ہیں. حدیثی نہیں تو محدث کہاں سے ہوگے تم؟ نانی کی بات، پر نانی کی بات، جیسے ہم لوگ سوتے تھے نا تو نانی سے قصہ سنائیے. اب ظاہر کچھ ملفق، کچھ ملصق، کچھ مزخرف. قصہ یہی تو ہوتا تھا. تو تمہارے ہاں قصے موجود ہیں. بڑا معروف قصہ ہے، ذہبی نے تفسیر والمفسرون میں لکھا ہے. بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. التفسیر والمفسرون نے ذہبی میں لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین یہ بصرہ پہنچے. انہوں نے کہا چلو نماز پڑھ لیا جائے. اب جب نماز پڑھنے گئے تو قصے کی بات کہ حدیث نہیں ہے، قصہ ہے. تو کہتے ہیں جیسے ہی پہنچے تو ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا جس کو کہتے تھے قصاص. کم سے کم 100-200 کتابیں لکھی گئی ہیں آفت القصاصین، قصہ بیان کرنے والوں کی آفتیں. اب آج کل دیکھیں، نہیں کہنا چاہیے لیکن کہوں گا، جیسے پاکستان میں یا ہندوستان میں بعض ذاکرین ممبر پہ جو قصہ بیان کرتے ہیں، اور وہی آفت یہ لا رہے ہیں جو اہل سنت کے دین پہ آنے والی ہے. لہذا ان ممبروں کا بھی خیال رکھنا. ممبر جائے قصہ گوئی نہیں ہے، ممبر جائے تحقیق ہے. وہ کہو جو جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، وہ کہو جو تم نے پڑھا ہے، جو تمہارے لیے مدقق ہے اور محقق ہے. تو اب وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حدثنی احمد ابن حنبل. اور احمد ابن حنبل بیٹھے تھے. یحییٰ نے کوہنی ماری کہ ہمیں تم نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ ما لقیتہ وما رأیتہ ما قبل ھذا. اس سے پہلے تو میں نے اسے دیکھا نہ اسے سنا. اس کے بعد پھر اس نے کہا حدثنی یحییٰ ابن معین. انہوں نے کہا بیٹا تم کہو. تو انہوں نے کہا واللہ ما رویتہ وما رأیتہ وما قصصتہ. میں نے کچھ. تو انہوں نے کہا اٹھو اعتراض کرتے. اب بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا ھذا انا احمد ابن حنبل الشیبانی. تم کہہ رہے تھے نا کہ یہ بات، یہ قصہ، یہ روایت، یہ حدیث تم نے احمد ابن حنبل سے سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا میں احمد ابن حنبل ہوں. کہا پھر؟ کہا میری تمہاری تو ملاقات نہیں ہوئی. اس نے کہا یا احیمق اظننت انا فی الارض انت احمدا واحدا. اس نے کہا بڑے میاں بس آپ ہی احمد ابن حنبل ہیں؟ ہزاروں احمد ابن یحییٰ ابن معین کھڑے ہوئے. اور نے کہا تم نے احمد یحییٰ ابن معین سے نقل روایت کی ہے. انا یحییٰ ابن معین.
اس نے کہا ظننت انت ابن واحد لابیک سمت امک یحییٰ ولا غیر، خالد تمہاری ماں نے تمہارا نام یحییٰ رکھا ہے، ہزاروں مائیں ہیں جو اپنے بچوں کا نام یحییٰ رکھ سکتی ہیں، ذرافت پھڑکی تو ایک جملہ کہہ دوں، یہاں مائیں ہیں نام رکھتی ہیں، کاپی ہو سکتی ہے، لیکن جب حیدر نے سینہ ٹھوک کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو مرحب گھبرا کے واپس چلا گیا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا جیسے ان کی تلوار کا اعتبار ہے ان کی نسل و گفتار کا بھی اعتبار۔ اب دونوں نے کہا اگر ہم نے نہیں کہا اس نے نہیں کہا تو کہاں سے لائے ہو تم؟ نے کہا ایھا الناس، یہ دشمنان درس و بحث ہیں، ان کا حساب کرو۔ بھائی مجمع نے جو ہے مارنا پیٹ دونوں کو دھکے مار کے اب کتنا مارا خدا جانتا ہے۔ تو عزیزو یہ ہے آپ کی حدیث، ہم سے بات کریں گے آپ؟ ما عند الشیعہ حدیث ولا علم ولا رجال ما عندکم رجل ولا رجال، ما عندکم قول ولا مقال، تم ہم سے کیا بات کرو گے؟ عزیزو یہ ہے ان کی حدیث کی تاریخ۔ اس کے بعد قصاص کی آفت، تو رسول کے گزرنے کے 100 سال بعد امت کو خیال آیا کہ صاحب لائیں دین کو جمع کریں، تو عمر بن عبدالعزیز نے لکھا انی خفتو بضیاء سنت رسول اللہ، مجھے ڈر ہے رسول خدا کی سنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ جن کے سینوں میں حدیث موجود ہے وہ مر جائیں گے تو حدیث بھی مر جائے گی۔ میں کہوں گا عمر بن عبدالعزیز یہ تو اول عمر سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جب حامل علم رسالت موجود ہے تو تمہیں جسارت کیسے ہوئی علی کے آگے جانے کی، علی سے مقدم ہونے کی؟ تو عزیزو یہ ہے محدثین، تو ان کو پریشانی لائے، فوراً حدیث کے اوپر انگلی رکھی، تو سب سے پہلے جو چربا دیا محدث دہلوی نے، انہوں نے کہا صاحب یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ بحث کافی و وافی و شافی ہے، بس ایک اشارہ کروں اور اپنی بات کی طرف آؤں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے، اور یہی لوگ ماں ابن حزم اندلسی ظاہری و شافعی اور ابن تغربردی وغیرہ، نام بھی عجیب غریب ہے کم بختوں کے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام ہمارے نام پہ رکھو، فما احلا اسماءکم، ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ ابھی اسی مجلس میں اٹھا لیجئے آپ کا نام محمد، آپ کا نام حیدر، آپ کا نام، تو پھر تعجب نہیں ہوگا، خراست اسماء نہیں ہوگی، لیکن ان کے نام پڑھیں تو کان بھی چھلتا ہے کہ کیا نام ہے، کوئی ابن جماعت ہے، کوئی ابن القوم ہے نا صاحب؟ اب دیکھ لیں جا کے ایسے ایسے نام، اس لیے کہ جب اہل بیت کو انسان چھوڑے گا تو ایسے ہی نام، جب نام میں کمال نہیں ہے تو شخصیت میں کمال کہاں سے آئے گا؟ ابھی تو آپ کہیں بھی جائیے نام لے لیجیے، آپ کا نام سبطین عباس، شیعہ ہیں آپ، یہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہوگا، آپ کا نام محمد حسین، شیعہ ہے، کیسے پہچانا؟ کیا ہم نے کہا نہیں آپ کے نام انہی کے ناموں پہ ہوتے ہیں؟ یہ آل محمد نے ہمیں سکھایا ان الاسماء للزینت او للسمع، نام یا علامت کے لیے ہے یا رفعت و زینت کے لیے ہے، ہمارے نام پہ رکھو، معمولی بچہ محمد حسین ہو جائے گا، ہمارے نام پہ رکھو، عظمت و رفعت اسے مل جائے گی، اگر شناخت و پہچان نہیں ہے تو شناخت و پہچان مل جائے گی۔ تو عزیزو، تو ان لوگوں نے یہ بحث کی ہے کہ صاحب یہ حدیث تو جعلی ہے،
اس کے بعد خود انہوں نے کیا کہا؟ فی باب جواز بیع الماء، فقہ کا باب ہے ان کا کہ پانی بیچنا جائز ہے یا نہیں. ظاہر جس نے پانی بند کیا اسے پانی کی فکر بہت. پانی بیچنا جائز ہے یا پانی بیچنا جائز نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے وہ بھی سلمہ ابن کہیل سے، کہتے ہیں وہ تدل علیہ الروایات المتواترہ، یعنی ایک یا دو صحابیوں نے روایت نقل کی ہے کہ پانی کا بیچنا جائز ہے، تو کہتے ہیں اس پہ اخبار متواتر دلالت کرتی ہیں، لیکن حدیث مدینۃ العلم حدیث صحیح نہیں ہے. جبکہ روت ہو عائشہ، روت ہو حفصہ، عائشہ نے روایت کی، حفصہ نے روایت کی، ابن عباس نے روایت کی، ام سلمہ نے روایت کی، امیر المومنین نے روایت کی، حضرت فاطمہ زہرا نے روایت کی، امام حسن مجتبیٰ نے روایت کی، عزیزو 15 صحابیوں نے روایت کی. تو اب ایک صحابی کی روایت معتبر و متواتر، 15 صحابیوں کی روایت غیر قابل قبول. و اس کا جواب یہی ہے، اے دشمنوں، باؤکم تجر و باؤنا لا یجر. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد. تو اب یہ حدیث تو متواتر ہے، متقن ہے، اس کا جواب بھی بہت مفصل ہے. تو عزیزو، جب یہ مشخص ہو گیا کہ حدیث، روایت، معرفت صرف و صرف انہیں ملے گی جو باب مدینۃ العلم سے آئے ہیں، تو اب جتنے لوگ اپنے کو عارف سمجھتے ہیں، یا تو آئیں زانو ادب جعفر صادق کے سامنے ٹیکیں، اور اگر نہیں ٹیکا تو حوضہ شیعہ میں ان کو ورود دینا جائز نہیں ہے. ایک ہفتہ پہلے میں حوضے کی ایک مجلس میں تھا، ایک صاحب نے کہا ابن عربی شیخ اعظم و فلان و بہمان. میں اٹھا، میں نے کہا مجلس کے بعد، میں نے کہا حضور معاف کیجئے گا، ابن عربی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے ان شیطان یدخل فی قلوب الشیعہ بعنوان حب اہل البیت. شیطان شیعوں کے دل میں آل البیت کی محبت بن کے ابھرتا ہے. کبھی یہ کہا کہ میں نے رجبیون کو دیکھا ہے معاذ اللہ شکل شمائل خنزیر میں. اب بہت سے عرفاء نے محنت کی ہے کہ صاحب المومن و مرآت المومن، مومن کی آئینے میں مومن کس بات کا؟ تو اب میں نے کہا ایسے آدمی کو آپ عارف بتاتے ہیں جس کو نبوت کا ادراک نہ ہوگا کیسے؟ میں نے کہا اپنی کتاب فصوص الحکم میں یہ لکھا ہے، ابو بکر کہتے ہیں، رسول خدا سے روایت نقل کرتے ہیں، انا و ابی بکر کا فرسہی الریحان، علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد، میں اور ابو بکر ریس کے 2 گھوڑے تھے، سبقتہو فصرت نبیًا، میں آگے نکل گیا نبی ہو گیا، وہ پیچھے رہ گئے، وہ میرے جانشین ہو گئے. ارے وہ عارف کیا جسے احمق اور پیغمبر میں فرق نظر نہ آئے، وہ عارف کیا جسے سید المرسلین، امام المتقین، روح الیقین اور اخبث الخبیثین میں فرق نظر نہ آئے. تم عارف، نبوت ریس ہے، روایت نقل عجیب و غریب یہ عرفاء ہیں، اور ان کو حوض شیعہ میں دخل دیا جاتا ہے. یہ ہمیں بتائیں گے امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے، مہدویت کیا ہے. تم جاؤ ترکیہ والوں کو بتاؤ مہدویت کیا ہے. ہمیں مہدویت کے سیکھنے کے لیے کافی ہے ہمارے مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام. میرے دوستو عزیز، جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ درد دل ہے،
حوض علمی تشیع میں امام جعفر صادق کہاں ہیں ہمارے درمیان؟ آخر تک علماء کی نظریات پڑھتے پڑھتے وقت ختم ہو جاتا ہے، ائمہ کے نظر تک نہیں پہنچتے۔ یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب اپنے وطن کو چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اب ظاہر سی بات کتابوں کا فقدان، وقت کا فقدان، آخر تک ہم اہل بیت کے کلام پر احاطہ نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں صاحب جب مجبور ہیں، حدیثوں میں نہیں ہے تو ہم کہیں اور تلاش کریں گے۔ یہ ابو ہریرہ والی بات ہے، یہ ابو حنیفہ والی بات ہے کہ امام نے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم فتویٰ دیتے ہو، اس نے کہا والناس یزعمون۔ اب آقا کے سامنے تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں، لوگ خیال کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ناسخ جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ منسوخ جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مجمل جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ مفصل جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ مقید جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ مطلق جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ مکی پہچانتا ہے؟ کہا نہیں۔ مدنی پہچانتا ہے؟ کہا نہیں۔ سفری پہچانتا ہے؟ کہا نہیں۔ حضری پہچانتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حالت اضطرار پہچانتا نہیں؟ کہ جب پہچانتا نہیں تو فتویٰ کیسے دیتا ہے؟ تو کہا کہ جہاں بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں وہاں سنت رسول خدا میں مراجعہ کرتا ہوں۔ کہ اگر سنت رسول خدا میں کچھ نہیں ملا تو کیا کرتا؟ کہا اعملو برائی، میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا سن، دو آدمی تھے، ایک آقا تھا ایک غلام تھا، دونوں نے ایک دن شادی کی، ایک ہی وقت میں شب زفاف ہوئی اور دونوں اپنے سفر کو چلے گئے۔ ان دونوں خواتین کے ہاں ایک وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی شب میں 2 بچے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد گھر کی چھت گر گئی، دونوں مائیں مر گئی، 2 بچے رو رہے ہیں۔ فیصلہ کیسے کرے گا کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے؟ غلام کون ہے، آقا کون ہے؟ عزیز و ہاتھ ملتا رہا اور اٹھ کے جانے لگا۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا امامت کا دعویٰ ایسے نہیں کرتے۔ کہا اب آپ بتا دیجئے۔ کہا نہیں بتاؤں گا، وَإِلَّا میرا مال اپنے نام تو بھلا لے گا۔ جب چلا گیا تو راوی نے پوچھا مولا ہمیں تو بتا دیجئے۔ فرمایا ہاں تم ہمارے شیعہ ہو، تمہیں نہیں بتائیں گے تو کسے بتائیں گے؟ کہا بتائیے۔ کہا کچھ نہیں، قرآن ڈال دو، جس کے نام نکل جائے وہ آقا ہے، جس کے نام نہ نکلے وہ غلام ہے۔ ان القرآن لکل امر مشکلہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عزیزو ہمارے حوضے میں دار آیت تطہیر میں نے پڑھی تھی لیکن شروع نہ کر سکا۔ اس مفاہیم و مباحث میں اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم پر واجب ہے، ضروری ہے کہ آج سے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ صاحب اہل علم ہیں، عہد کریں کہ جتنی بھی کتب احادیث ہیں ایک بار کم سے کم ان کا مطالعہ کریں، تاکہ روز قیامت ہم کہہ سکیں جو ہم تک پہنچا وہ ہم نے پڑھا تھا۔ عزیزوں اور کبھی بھی حوضے کے بھروسے پڑھائی نہیں ہوتی، اور میں کھل کے کہتا ہوں مجھے کوئی ڈر ور نہیں، آج کہیں گے آج چلا جاؤں گا۔ اور خصوصاً اس حوضے میں جہاں کا برنامہ یہ ہے کہ تم مجتہد نہ ہو بلے قربان بگو ہو جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ اپنی ذمہ داری خود اور کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مجھے سنوارنے کے لیے کسی بھی مجتہد و بزرگوار کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء، فقہاء، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب سب نے کہا خود سازی خود سے کیجئے۔ عزیزوں کتابیں موجود ہے، پڑھیے۔ اگر حضور غیاب میں بھی وقت جاتا ہے جانے دیجئے، ان کی حضور غیاب سے نہ ڈریے۔ لو عندکم حاضر عند اللہ فمحضرتکم محضرہ، اگر خدا کے سامنے حاضر ہو تو حاضر ہو۔ ایک صاحب نے کہا صاحب آپ کو حضور غیاب آپ نہیں تھے۔ میں نے کہا جو تم 1 ہفتے سے پڑھ لو آج مجھ سے پوچھ لو، حضور غیاب سے تھوڑی علم آتا ہے، معصوم کے سامنے بیٹھنے سے علم آتا ہے۔ انما العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے اور یہ نور
طہارت باطن سے آتا ہے، اور شکر ہے ہم سب شکر کر سکتے ہیں کہ ہماری ماؤں نے اپنے پاک شیر میں ولایت علی ابن ابی طالب ہمیں اس طرح پلایا ہے کہ ہمیں کوئی اور در اچھا ہی نہیں لگتا، اور کسی کے در کے سامنے جب عیسائی کا ہمیں شوق بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، احادیث معصومین ہمارے ہر درد کا علاج ہے، اور آج کے خراب شدہ دور میں، آج کے اجڑے ہوئے عالم میں اگر تنہا نور و روشنائی ہے تو کلام معصوم ہے۔ کلامکم نور، آپ کا کلام نور ہے۔ تمام علوم علم عالی ہیں، یعنی اعلیٰ ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث علم اصلی ہے، اور عزیزو یہ قرآن و حدیث ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے اپنے شہروں سے تمام اشیاء کو چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، سختی برداشت کر رہے ہیں، خسران خیز یہ ہر طرح کی پریشانیاں راہ علم میں برداشت ہو رہی، صرف اس لیے کہ خوشہ چینی ہے علوم آل محمد کے لیے آئے ہیں۔ یہ قوم ہے عش آل محمد ہے، یہ قوم ہے یہاں سے آل محمد کا مرکز ہے، اور تا روز قیامت یہاں کے اوپر یتواردون، میرے شیعہ آتے رہیں گے، جیسے کہ چشمے کے اوپر پیاسے اونٹ ٹوٹتے ہیں، ویسے ہی مراکز علمی میں علوم آل محمد کو حاصل کرنے علماء آتے رہیں گے۔ سلام ہے آپ پر، سلام ہے آپ کی آنے والی نسلوں پر، سلام ہے گزشتہ سلف کے اوپر جنہوں نے اس راہ کو ہمارے لیے معین کیا، مشخص کیا۔ بس ضرورت ہے ورق الٹنے کی، اور انسان کی زندگی نورانی اور روشن ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس امام کے سوگ میں بیٹھے ہیں کہ جس کے لیے مختصر موسوعہ لکھا گیا تو 60 جلدوں پر مشتمل ہے، اور شاید سینکڑوں جلد کے موسوعے امام کے لیے لکھے جاتے، اگر کم سے کم 40 سے 50 ہزار نسخے ایران میں، کم سے کم 1,500 سے 2,000 نسخے ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں، اور مجموعی 35,000 نسخے ہندوستان میں، ترکیہ میں 70,000 نسخے، عراق میں 2.5 لاکھ نسخے، ایران میں کم سے کم 2 لاکھ نسخے موجود ہیں جو ابھی فہرست نہیں ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے جیسے اخبار الزینبیات نکل کے سامنے آئی، ایک دن آئے تفسیر امام عسکری، تفسیر امام علی نقی، تفسیر امام جعفر صادق، اور ہزاروں علوم کے خزانے ہمارے سامنے آئیں۔ عزیزو، جب ہم تشنا ہوں گے تو ایسی صورت میں ہماری جیسے جیسے پیاس بڑھے گی ویسے ویسے ہماری معرفت بڑھے گی۔ ایسی عظیم شخصیت کو آج ہم نے کھویا ہے جس کے جانے سے چراغ خانہ زہرا گل ہو گیا، جس کے جانے سے مسند علی مدینۃ العلم سونی ہو گئی، جس کے جانے سے مدینے کے کوچوں میں جو آئے تفسیر و تطہیر کی رمق تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ گیا، ایسا لگا کہ علی کا گھر اجڑ گیا، وہ لگا ایسا لگا فاطمہ کا گھر قبرستان میں تبدیل ہو گیا۔ عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومیت ہم سب میں سے کچھ ہیں جو ایک سن تک پہنچ چکے ہیں، 40 سال 42 سال 50 سال کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ذرا سا دوڑنے لگو تو سانس رکنے لگتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ملعون محمد ابن ربی نے خود سوار ہو گیا اور امام علیہ السلام کو پیدل چلا رہا تھا، اور اتنی تیز بھاگا جا رہا تھا کہ کہہ رہا تھا یا جعفر سرعتان وشیکن، اے جعفر دوڑو۔ روایت کہتی ہے امام کی سانسیں رکنے لگی، پھولنے لگی۔ میں کہوں گا اے میرے آقا یا امام جعفر صادق، خدا آپ کے بڑھاپے پر رحم کرے، 65 سال کا سن ہے۔ عزیزو، فرماتے تھوڑی دیر ٹھہر جا تاکہ میری سانسیں اپنے منوال پہ آ جائے۔ عزیزو، ہم مر جائیں گے اگر ان مسائل کو سمجھ لیں گے۔ امام علیہ السلام دربار میں پہنچے، ملعون حضرت زہرا کی شان میں جسارت کرنے لگا۔ امام علیہ السلام نے سر جھکا لیا،
فرمایا ایاک والنوامیس الالہیہ، ملعون جو کرنا ہے مجھ سے کر لے، میری ماں کی شان میں جسارت اجرکم علی اللہ۔ اور اس کے بعد عزیزو 3 بار روایتوں میں ہے کہ پہلی بار اس نے تلوار کھینچی تو 1 بالش تھی، دوسری بار تلوار کھینچی تو 3 بالش تھی، تیسری بار تلوار کھینچی تو پوری تلوار نیام سے باہر نکلی تھی۔ عزیزو ہر بار تلوار کھینچنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نرم پڑ جاتا تھا۔ جب امام لوٹ گئے تو ربی نے پوچھا خلیفہ 3 بار تلوار کھینچنے کا کیا ماجرا تھا؟ کہ پہلی بار جو تلوار کھینچی رسول خدا سامنے آ گئے، ملعون ایاک و بنی الصادق، خبردار میرے لال کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ کہتا دوسری بار جو تلوار کھینچی رسول خدا آگے آ گئے، تیسری بار جو تلوار کھینچی رسول خدا نے کہا خدا کی قسم تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوشا بحال امام جعفر صادق، یا رسول اللہ اس وقت کہاں تھے؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ آخذٌ بِلَحْيَتِهِ، شمر سینے پہ سوار، ہاتھوں میں محاسن پکڑے ہوئے، خنجر چلا رہا تھا۔ حسین تڑپ رہے تھے اور آواز دیتے تھے اعلیٰ تاج، اعلیٰ تاج، اعلیٰ تاج۔ ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ بآخری جملہ عزیزو امام جعفر صادق شہید ہو گئے۔ جب جنازہ اٹھا تو بعض روایتوں میں ہے کہ عیسائیوں تک نے بھی امام کے جنازے میں شرکت کی۔ چاروں طرف سے امام کے جنازے پر سائبان رکھا گیا، کہیں سے امام کے جسم پہ دھوپ نہ پڑنے پائے، سورج کی تمازت نہ آنے پائے۔ بقی کے قبر میں گئے، امام موسی کاظم خود قبر میں اترے، بابا کا جنازہ خاک پہ رکھا، منہ پہ منہ رکھا، فرمایا خدا میں اس چاند پہ کیسے مٹی ڈالوں؟ خدا یہ ہمارے گھر کا چراغ تھا۔ عزیزو امام جعفر صادق کی قبر بنا دی گئی، ایک کرن بھی جسم پہ نہ پڑی، لیکن ہائے بدن حسین 3 دن تک کربلا کی زمین پہ پڑا۔ والشمس غیرت ہو، سورج کی تمازات جسم حسین پر تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال تھا، گرد و غبار کربلا اٹھی ہوئی تھی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك اللهم اجعلنا من أعوان الحسين وأنصاره واحشرنا مع محمد وآله الطاهرين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.